عدالت عظمیٰ نے اس حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہ تصدق جیلانی صاحب نے انکار کیا تو انہوں نے 100 موٹو لیتے ہوئے معاملہ ٹیک اپ کر لیا. تو آج پہلی سماعت تھی, بھلے مختصر رہی لیکن اس میں بڑے واضح طور پہ نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان نے بلکہ لیفٹ رائٹ بیٹھے جو ان کے تین ججز تھے لیفٹ اور رائٹ پہ, انہوں نے بھی اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی. اور جو سماعت تھی وہ مزید 29 اپریل تک اس لیے ملتوی کی کہ تاکہ فل کورٹ بنا دیا جائے سارے ججز کی اویلیبلٹی کو دیکھتے ہوئے. اچھا یہ کنفرم نہیں ہے, 29 بھی ہو سکتی ہے, 30 بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے ایک آدھ دن اوپر. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ میں واقعتاً بہت پریشان تھا جی. میں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کرتا ہوں سر, میں نے فیل کیا نا سر. منگل کے دن جب وہ خط آیا تھا, حالانکہ میرا یہ تھا جی کہ بشام پہ فوکس کروں, لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے. منڈے کے دن جب جسٹس جیلانی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تو انہوں نے معذرت کر لی, تو میں نے کہا بس بھی اب تو کم ہو گئے اور 100 موٹرز لے لی. اب آج جو میں نے دیکھا ہے کاروائی, ایک ایک لفظ میں نے خود بڑے عرصے بعد میں نے ٹیلی ویژن لگا کر رپورٹر کے انہماک کے ساتھ اس کو سنا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ پیغامات دیے ہیں آج. پیغامات؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج کچھ پیغامات دیے ہیں آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اچھا. نمبر 1, انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام لوگ, یعنی ان میں سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی. میں کہتا ہوں غالب کا وہ شعر ہے نا, سادگی و پرکاری, انہوں نے سادگی اور پرکاری میں اتنی ڈیپ باتیں کر دی ہیں کہ وہ ہکا بکا, یعنی ابھی لوگوں کو انہیں ڈیکوڈ کرتے کرتے نا 1-2 دن چاہیے. اچھا, یہ بھی ایک طرح کا سائفرانہ گفتگو سر, بہت ہی سائفرانہ گفتگو ہے. میں تو حیران و پریشان ہو گیا. میں سمجھتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ کوئی ایسی عدالتی زبان وغیرہ میں استعمال کریں گے کہ شاید آدھی مجھے سمجھ نہیں آئے گی, اور میں عامر سعید عباسی کو یہ بلا کے اپنے بیورو چیف کو بیچارے کو جو میں پوچھوں گا کہ بھائی اس کا کیا مطلب کیا تھا اس کا. ارے نہیں بھائی, میں کہتا ہوں کہ عدالتی پیرامیٹر میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے اتنی ٹو دا پوائنٹ گفتگو کیا جس میں ہر میسج جو ہے وہ سارے کا سارا ایک براڈر ٹرم میں پولیٹیکل بھی ہے. لیگل تو ہے ہی, ہاں اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑا تکڑا ہے. جو پہلا پیغام دیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس خط کے بعد کہہ رہے تھے کہ جی فل بینچ بیٹھے, دیکھے, انویسٹیگیٹ کرے, یہ کرے, وہ کرے, آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں, فائز عیسیٰ صاحب نے کھڑا کر کے اٹارنی جنرل کو کہ پڑھو یہ جو ریلیز ہم نے ایشو کیا. پھر انہوں نے کہا تقابل کرو. سب سے پہلی بات یہ کہی کہ یہ بتاؤ کہ آخری فل کورٹ کب ہوا تھا اجلاس. اچھا, ساری باتیں ان صحیح ان سے کروائی اٹارنی جنرل سے. یہ میں کہتا ہوں کہ وہی کہہ رہا ہوں, اور بے خودی و ہوشیاری. اور ملتوی کیسے کیا, ان سے پوچھا کچھ اور کہنا ہے. سنو تو صحیح نا, اس میں کیا کہا, یہ 4 سال پہلے ہوا تھا, اس وقت جمہوریت کے چیمپئن کہاں تھے. ایک ساری باتیں, مطلب یہ تھا. ارے نمبر 2, جناب باتوں باتوں میں یہ کہا کہ ہر آنریبل ہائی کورٹ کا جو جج ہے, چیف جسٹس, اس کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اختیارات ہیں. سپوز if your authority was violated, why didn't you summon that person? سر یہ بھی کہا نہیں کسی کا نام لے کر. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں اسکپ کر گیا. نہیں, یہ میسج دیا ہے, یہ کہا ہے, یہ میسج دیا یا نہیں. اور یہ ہے کہ ہاں ایک ایشو ہے کہ اگر وہ چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں لایا جاتا ہے تو وہ منصور علی شاہ صاحب نے کنکلوژن کے قریب وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہمیں رول بنانے پڑیں گے کہ